رسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ ہم آج ترکی کے علامہ بدیع سعید نصیر رحمہ اللہ کے لکھا ہوا رسالہ نور کی تفسیر کے لمحات کی کتاب سے 13واں لمحہ پڑھیں گے۔ شیطان سے استعاذہ کی حکمت اور راز کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعاذہ کی حکمت 31 مکتوب سے ماخوذ۔ اس میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حکمت اور راز کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ شیطان سے پناہ مانگنے میں جو راز پایا جاتا ہے اسے 13 عدد اشاروں میں لکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ ان میں سے بعض کی چونکہ متفرق طور پر وضاحت ہو چکی ہے اور کچھ رسائل میں ان کا اثبات کر دیا گیا ہے، جیسے کہ 26 مقالے میں ہے، اس لیے اس مقام پر ان کے بارے میں اجمالی بحث ہی کی جائے گی۔ پہلا اشارہ۔ سوال: شیاطین کا اس کائنات کی تخلیق و ایجاد کی جہت سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ذریعے اہل حق کا دوست اور مددگار ہے، اور یہ کہ حق و حقیقت کے دلکش محاسن و لطائف اہل حق کے مؤید ہیں اور ان کے شوق کو مہمیز دیتے ہیں، اور یہ کہ گمراہی پر مجبور کرنے والے قبائح خود اہل ضلالت کو اپنے بارے میں نفرت دلاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس میں کیا حکمت ہے کہ حزب الشیطان بہت دفعہ غالب آ جاتی ہے، اور اس میں کیا راز ہے کہ اہل حق شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کی پناہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہاں، مسئلہ اصل یہ سوال بھی اہمیت ہے، اس کی بھی سمجھنا اہم چیز ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ شیطان کی اس کائنات میں تخلیق میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ ہر چیز کی خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ شیطان کے خلق میں کوئی اس کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحمت اور عنایت کے ذریعے اہل حق کے لیے مددگار ہوتی ہے، اور اہل حق کا مدد کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت، قدرت اہل حق کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی حقیقت کی خوبصورتی اور حقیقت کی ایک اللہ تعالیٰ کے دیا وہ حق ہے، اور اس کے باوجود شر کی اتنا برائی یا لوگوں کے لیے بھی برا آنا کے باوجود شیطان کس طرح ہو سکتے ہے کہ اہل حق پر غالب آ جاتی ہے اکثر وقت، اور اہل حق ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا میں مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے راز کیا ہے؟ یعنی شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اتنا ہر وقت اہل حق غالب آنا چاہیے، لیکن اہل دلالت اور شیاطین اکثر وقت کبھی کبھی اہل حق کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اس کی راز کیا ہے؟ الجواب: اس کی حکمت اور اس کا راز یہ ہے کہ مطلق اکثریت کے لحاظ سے ضلالت و شر منفی، عدمی، تخریبی اور فسادی ہے، جبکہ ہدایت اور خیر مطلق اکثریت کے لحاظ سے مثبت، وجودی اور تعمیر و ایجاد ہیں۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی عمارت جسے 20 آدمیوں نے 20 دن میں تعمیر کیا ہو، صرف ایک شخص ایک دن میں منہدم کر سکتا ہے۔ جی ہاں، انسان کی زندگی جس کا وجود اس کے تمام اصلی اعضاء کے وجود اور زندگی کی دوسری شرائط کے ساتھ باقی رہتا ہے، زندگی اگرچہ خالق ذوالجلال کی قدرت کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن کئی ظالم انسان اس کا کوئی عضو کاٹ کر اسے موت کا مظہر بنا دیتا ہے، جو کہ زندگی کی بنسبت عدم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہیں سے یہ قول ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر کے تخریب بہت آسان ہے۔ بس یہ اہل ضلالت جو حقیقت میں اپنی کمزور سی قوت سے کبھی طاقتور اور اہل حق غالب آ جاتے ہیں، اس میں یہی راز کار فرما ہے۔ لیکن اہل حق کے پاس ایک محفوظ قلعہ ہے، وہ جب اس میں پناہ لے لیتے ہیں تو یہ خوف زدہ کرنے والے دشمن ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔
اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کبھی وقتی طور پر انہیں کوئی نقصان دے بھی دے تو والعاقبۃ للمتقین کے راز سے ابدی ثواب اور منفعت اس نقصان کی تلافی کر دیتی ہے۔ اور یہ مضبوط قلعہ، سنگین حصار اور حسن حسین شریعت محمدی اور سنت نبوی علی صاحبہ صلاۃ والسلام ہے۔ ہاں، مسئلہ اس کے راز کیا ہے؟ اہل دلالت کے اور شیاطین کے کام کیا ہے؟ تخریب ہے، عدم ہے، عدم مطلق عدم ہے، ٹھیک ہے۔ عدم کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز نہیں، کوئی کام نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود تخریب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے تخریب اور عدم اور ایسے کام آسان ہونا کی وجہ سے زیادہ طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کیا مثال دیا؟ یعنی 20 آدمی 20 دن میں ایک گھر نہیں بنا سکتے، کتنا وقت درکار ہے ایک گھر بنانا کے لیے، لیکن ایک آدمی اس کی بم بلاسٹ ڈال کر 1 منٹ میں خراب کر سکتا ہے۔ تخریب یعنی خراب کرنا آسان ہے، تعمیر کرنا مشکل ہے۔ اہل حق کے مسلک کیا ہے؟ تعمیر ہے، ایک چیز بنانا ہے۔ اہل دلالت اور شیاطین کے مسلک کیا ہے؟ تخریب کرنا ہے، ختم کرنا ہے، وہ آسان ہے۔ مثلا ایک انسان کی زندگی کی جاری کرنے کے لیے کتنا اعضاء کے کام کرنا کی ضرورت ہے، لیکن ایک منفی آدمی نے ایک اعضاء کے اگر کاٹے گا انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا اعضاء کے ذریعہ وہ زندگی جاری ہو جاتی ہے، لیکن ایک اعضاء کے نہ ہونا سے وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تخریب آسان ہونا کی وجہ سے اہل دلالت کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم طاقت سے، بہت کم قوت سے اہل حق پر غالب آ جاتی ہے۔ مثلا ایسے ہوتی ہے کہ بھی کوئی نہیں کرنا کی وجہ سے بھی بہت سارا شر میں وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اہل حق کی پناہ کیا ہے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رحمت کے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پناہ لینا اور سنت سنیہ کے اوپر چلنا۔ اہل حق کیا کرے گا؟ اہل دلالت کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اہل دلالت کے اہل حق پر غالب آنا کی رکا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارا سب سے بہترین محفوظ قلعہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے، اس لیے کیونکہ اہل دلالت بہت چھوٹا سا قوت سے بہت بڑا تخریبات کے سبب بن سکتی ہے، لیکن ہمارا مسلک اہل حق کے مسلک تعمیر ہے، ایک وجودی ہے، اس کے لیے بہت کام چاہیے، بہت کوشش چاہیے۔ اس لیے اہل دلالت کے کبھی کبھی اہل حق پر غالب آنا اس وجہ سے، ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں، ان کی قدرت کی وجہ سے بھی نہیں، ان کی مسلک شر ہونا کی وجہ سے، کیونکہ شر آسان ہے۔ ایک گھر کے 1 سال میں بنانا بھی مشکل ہوتی ہے، 10 20 15 50 لوگ، لیکن ایک آدمی 1 دن میں تخریب کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے۔ اس لیے تخریب آسان ہونے کی وجہ سے اہل دلالت اور اہل شر بہت کم طاقت سے اہل حق پر غالب آ جاتے۔ اہل حق کی بھی وہ مغلوبیت سے بچنا کی چارہ نجات اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کی قدرت پر